اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، وہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو اس کے کمال تک پہنچاتا ہے، اس کو اس کی زندگی عطا کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر وقت اس کا مددگار ہوتا ہے۔ اور انسان ہر وقت پیدا ہونے کے بعد وہ یہ نہ سمجھ لے کہ وہ آزاد ہو گیا ہے۔ یعنی کوئی آدمی پیدا ہو جائے، جب انسان پیدا ہوتا ہے اور اس کو صلاحیتیں مل جاتی ہے، تو اب اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو ہے وہی ہے، خود سے ہے، اب وہ چلا لے گا، جی جو دینا تھا اللہ تعالیٰ دے دیا، اب وہ چلا لے گا، اس طرح سے نہیں، بلکہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے رہتا ہے۔ مگر عطا کرنے میں، اور اللہ پروردگار ہے تو اسی کا کام ہے عطا کرنا، اسی کا کام ہے مدد کرنا، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا مدد کر بھی نہیں سکتا۔ جو کچھ دے رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے، لیکن کیا اس کا دینا دوسروں کے دینے کی طرح ہے؟ نہیں۔ دوسروں کا دینا کیسا ہوتا ہے؟ ایک مثال کے طور پر حضرت قبلہ یہاں پر حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ دوسروں کا اپنی ڈیوٹی انجام دینا۔ دیکھو، کھلانا پلانا، زندگی دینا، مدد کرنا اللہ ہی کا کام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ مگر فرق ہے، کیسا فرق ہے؟ جیسا کہ سورج نکلتا ہے اور سورج کی گرمی سے جو زمین میں پانی ہے وہ پانی بھاپ بن کے ابھرتا ہے، جی بھاپ بن کر، دھوپ کی گرمی سے پانی بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے، اور وہ اوپر جانے کے بعد پھر کلاؤڈز، ابر کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور وہ جب کلاؤڈز بن جاتا ہے تو پھر وہ کلاؤڈز ادھر ادھر گھومتے ہیں، اور وہ گھومنے کے بعد کوئی ایک مقام پر رک کر پھر وہ پانی کو زمین پر برسا دیتے ہیں، اور وہ پانی زمین پر آتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، زمین میں ہریالی آتی ہے، نمی آتی ہے، اس میں درخت اور کھیت اور سارے پھل وغیرہ اچھے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کھیتوں کو کاٹ کر اور وہ پھل کو توڑ کر انسان جو ہے کھاتا ہے۔ تو اب اس کے اندر دیکھیے، سورج اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، ابر اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، پانی اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، بارش اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے، زمین اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے۔ سورج کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ذمہ داری کیا ہے؟ سورج کی ذمہ داری ہے کہ وہ پانی کو گرم کر کے ہوا میں اڑا دے، اور اس کے بعد ابر وہ بن جاتا ہے، تو ابر کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جس جگہ پر جس زمین کو پانی کی ضرورت ہے وہاں تک پہنچ جائے اور وہ پانی وہاں پر برسا دے، پانی زمین تک پہنچا دینا، یہ ابر کا کام ہے۔ پھر جب زمین پہ پانی پہنچ جاتا ہے تو اب پانی کی ذمہ داری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اندر سے پھل کو اور کھیت کو اور جو بھی اناج وغیرہ اگ سکتا ہے اس کو اگا دے، اور پھل کا کام ہے اور اناج کا کام ہے اور یہ سارے جو زمین سے پیدا ہوتے ہیں ان کا کام ہے کہ انسان کا پیٹ بھر دے۔ تو ہر چیز اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے، لیکن غور کرنے کی بات اس کے اندر یہ ہے کہ کیا یہ لوگ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا سورج کو پتہ ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے؟ کیا اس کے پاس علم ہے؟ کیا وہ اپنے ارادے سے کر رہا ہے؟ کیا سورج یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ میں یہاں کا پانی کیا کہتے ہیں گرم کر کے بھاپ بناؤں گا اور وہاں کے پانی کو نہیں کروں گا؟ نہیں، ٹھیک ہے، آج میں ایک دن میرا موڈ نہیں ہے اور آج میں ناراض ہوں، میں یہ علاقے کے انسانوں سے ناراض ہوں، میں جو ہے ان کو یہاں کا پانی میں گرم نہیں کروں گا اور یہاں کا پانی میں بھاپ سے نہیں اڑاؤں گا، تو اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابر کا کوئی اپنا ارادہ نہیں ہے۔ ابر جو ہے، میں یہاں پر پانی برساؤں گا اور یہاں پر پانی نہیں برساؤں گا، میں پانی برساؤں گا، میں پانی نہیں برساؤں گا، یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے ابر۔ زمین یہ فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، پانی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ میں کیا کہتے ہیں پھل نکالوں گا یا نہیں نکالوں گا۔ جب ان کی ڈیوٹی مقرر کر دی گئی ہے تو بس یہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہی رہیں گے، یہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ذمہ داری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پر ذمہ داری رکھا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو کوئی ہے اس کو رزق دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ ہر زندہ چیز، ما یدب علی الارض، جو زمین پر چلتا ہے، رینگتا ہے، گھسیٹتا ہے، جی سانپ ہو، بچھو ہو، جو بھی زمین پر ہو، اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہر چیز کو زندگی دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہر انسان کو دیکھنے کی صلاحیت دینا، ہلنے کی صلاحیت دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عطا کر رہا ہے۔ لیکن کیا ان کی طرح، جی باقی چیزوں کی طرح، جیسا باقی چیزیں اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، کیا اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیوٹی کر رہا ہے؟ نہیں، اس طرح سے نہیں کر رہا ہے، کیونکہ باقی تمام چیزیں، پوری کی پوری کائنات جو اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے، وہ پانی ہو، وہ سورج ہو، وہ چاند ہو، وہ پلانٹ ہو، وہ درخت ہو، وہ جنگل ہو، وہ جھاڑ ہو، وہ درخت ہو، وہ جو بھی ہے، کوئی درخت یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں دھوپ لگی تو لگی، میرا موڈ نہیں ہے آج، میں آکسیجن نہیں دینے والا ہوں،
جی کاربن ڈائی آکسائڈ لے کر میں آکسیجن دینے کی ذمہ داری میں آج نہیں نبھانے والا ہوں، ایک دن مجھے چھٹی چاہیے، نہیں، جب دھوپ پڑنا ہے تو اس کو آکسیجن دینا ہی دینا ہے، وہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنا اللہ بندوں کے کام کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کے کام کرنے میں فرق یہ ہے کہ جب بندے کام کرتے ہیں، مخلوقات اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں، ذمہ داری پوری کرتی ہے، تو وہ یہ ذمہ داری پوری کرنے میں مجبور ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جب یہ کام فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جب بندوں کی امداد کرتا ہے، ان کو عطا کرتا ہے، تو وہ اختیاری ہوتا ہے۔ مجبوری اور اختیاری کا فرق ہے کہ یہ لوگ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں مجبور ہو کر، اور اللہ تبارک و تعالی جو عطا کرتا ہے وہ اپنی اختیار اور اپنی مرضی، کوئی شے نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو پابند کر سکے کہ اے اللہ یہ جہاں کو تو قائم رکھنا ہی ہے، اے اللہ یہ انسان کو یہ زندگی عطا کرنا ہی ہے، اے اللہ تو یہ کرنا، کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پابند کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سارے جہانوں کا مددگار ہے، اپنی رحمت کے ذریعے، الرحمن الرحیم۔ رب الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ رب العالمین ہے اپنی رحمت کی وجہ سے، وہ اللہ تبارک و تعالی جو مدد کرتا ہے وہ مہربانی ہے اس کی رحمت ہے، اس کا احسان ہے۔ جی ایسا نہیں کہ سورج ہے، سورج کی یہ ڈیوٹی ہے تو اللہ ہے، اللہ کی یہ ڈیوٹی ہے، پانی ہے یہ ڈیوٹی ہے اور اللہ کی یہ ڈیوٹی ہے، نہیں، اس سے تقابل نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں مجبوراً، اور یہ ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں کہ ان کو پابند کر دیا گیا، ان کو ذمہ داری لگا دی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذمہ داری لگانے والا اور اللہ تعالیٰ کو پابند کرنے والا اور اس کے اوپر کوئی چیز فرض اور لازم کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کر رہا ہے، سو جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنی رحمت عامہ یا اپنی رحمت خاصہ کے ذریعے۔ رحمت عامہ الرحمن سے کیا کہتے ہیں پھوٹتی ہے، اور رحمت خاصہ الرحیم سے۔